حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر پہلی ملاقات ایک ایمان افروز، سبق آموز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر پہلی ملاقات کا وہ عظیم واقعہ جو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا جذباتی، روحانی اور سبق آموز لمحہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت سے زمین تک کا سفر مکمل ہوا، آزمائش کا آغاز ہوا اور انسانیت کی نئی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں توبہ، صبر، امید اور اللہ کی رحمت کا عظیم درس دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پس منظر کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہوا اور قیامت تک کے لیے شیطان قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا، ان کے سکون اور راحت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں نہایت آرام اور نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں مگر ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہی درخت آزمائش کا ذریعہ بنا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی زوال نہ آئے گا۔ وسوسہ آہستہ آہستہ اثر کر گیا۔ دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان پر اپنی برہنگی ظاہر ہو گئی۔ وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ یہ نزول سزا بھی تھا اور آزمائش بھی، مگر ساتھ ہی اللہ کی رحمت کا آغاز بھی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ایک مقام پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو دوسرے مقام پر۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو موجودہ سری لنکا کے مقام سری پادا پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے علاقے میں۔ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ جدائی معمولی نہیں تھی، یہ وہ جدائی تھی جس میں نہ کوئی جان پہچان والا تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی رہنمائی کرنے والا انسان۔ زمین نئی تھی،
زندگی کا طریقہ نیا تھا، مشکلات نئی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے، بہت روئے۔ روایات میں ہے کہ 40 سال تک گریا کرتے رہے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی نادم تھیں، وہ بھی اللہ سے معافی مانگتی نہیں۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اپنی اہلیہ کو تلاش کرنے لگے۔ وہ پہاڑوں پر گئے، وہ میدانوں میں گئے، وادیوں میں گئے، ہر طرف پکارا، اے ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اسی تڑپ میں تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ سال گزرتے گئے، جدائی کی تکلیف بڑھتی رہی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملانے کا فیصلہ فرمایا۔ روایات کے مطابق دونوں کی ملاقات موجودہ مکہ مکرمہ کے قریب میدان عرفات میں ہوئی۔ اسی لیے اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہچان ہوئی، وہاں معرفت ہوئی، وہاں دوبارہ ملاقات ہوئی۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا سوچیں، سالوں کی جدائی، آنسوؤں کی بارش، توبہ کی صدائیں، تنہائی کی راتیں، اور پھر اچانک سامنے وہی چہرہ، وہی ساتھی، وہی ہم سفر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا، پکارا، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ یہ ملاقات صرف ایک میاں بیوی کی ملاقات نہ تھی، یہ انسانیت کی بنیاد کا دوبارہ قائم ہونا تھا۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ کیا، دعا کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بعد میں حج کا رکن وقوف عرفہ مقرر ہوا۔ ہر سال لاکھوں مسلمان اسی میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ وہ میدان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر آدم کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو ہماری کیوں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔
کھیتی باڑی سیکھی، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے، اولاد پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں حضرت قابیل اور حضرت حابیل پیدا ہوئے۔ انسانی معاشرہ آہستہ آہستہ تشکیل پانے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی، توحید سکھائی، اخلاق سکھایا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بطور ماں اپنی اولاد کی تربیت کی۔ یوں زمین پر خاندان کا آغاز ہوا۔ یہ ملاقات ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ پہلا سبق، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ دوسرا سبق، تکبر ہلاکت کا سبب ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ سچی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ جدائی کے بعد ملن اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر آج کوئی انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ مایوس نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی، مگر وہ نادم ہوئے، توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی زمین پر پہلی ملاقات در حقیقت انسانی تاریخ کا پہلا خوشگوار اور آنسوؤں سے بھرا منظر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے پہلی بار محبت، ندامت اور شکر کے آنسو دیکھے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب خطا کار ہو سکتے ہیں، مگر ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں توبہ، صبر اور شکر کو اپنائیں۔ یہی آدم علیہ السلام کی کہانی کا اصل پیغام ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی زمین پر پہلی ملاقات محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایمان، امید اور رحمت کا پیغام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے دوری وقتی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔